اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہ وما ربک بظلام للعبید۔ تم جو کچھ بھی نیکی کرو گے وہ تیرے ہی لیے ہے، تیرے ہی کھاتے میں جائے گی، تمہیں اس سے فائدہ ہوگا، اور جو کچھ بھی گناہ کرو گے اس کے ذمہ دار بھی تم ہو اور سزا بھی تمہیں ملے گی۔ اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، بڑی پیاری بات ہے، وما ربک بظلام للعبید، اللہ تعالیٰ بندوں پہ ظلم نہیں کرتا کہ آپ کے کھاتے کی نیکی یا آپ کی پڑھی ہوئی نماز یا آپ کا کیا ہوا صدقہ کسی اور کے کھاتے میں ڈال دے۔ بیش بہا درود نبی کریم علیہ السلام تسلیم اور آپ کے تمام آل و اصحاب پر، جن کے ذریعے یہ دین قویم، دین مستقیم، محفوظ دین آپ اور آپ کو پہنچا۔ آج کے خطبے کا موضوع یہ ہے کہ کیا ہم اپنے کیے ہوئے اعمال کی نیکیوں کو اپنے بزرگوں کو پہنچا سکتے ہیں؟ اس خطبے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ 1 شعبان سے لے کے 15 شعبان تک آپ نے دیکھا ہوگا مسلمانوں کا ایک طبقہ ثواب پہنچانے کے لیے مرحومین کے لیے قرآن خوانی کرواتے ہیں، فاتحہ کرتے ہیں، دعوتیں کرتے ہیں، ایصال ثواب کرتے ہیں، اور آخری تاخرہ ان کی جو رات ہے 15 کی، اس میں رات بھر عبادتیں کرتے ہیں، اور اگلے دن وہ روزہ رکھتے ہیں، کوئی 1 دن رکھتا ہے، کوئی 2 دن۔ یہ سارے اعمال جو کیے جا رہے ہیں، ان کا کوئی وجود ہے شریعت میں یا منمانی کر رہے ہیں؟ یہ سب سنتیں ہیں یا سب بدعت ہیں؟ یہ جاننا ہمارے اور آپ کے لیے بھی ضروری ہے۔ ہم اور آپ بھی تکیہ کیے بیٹھے رہتے ہیں کہ ہم مر جائیں گے، ہمارے بچے ہمارے لیے نیکیاں کریں گے، ہمیں پہنچائیں گے، ہمارے لیے ثواب کر کے قرآن خوانی کروا کر یا ایصال ثواب کریں گے، اور اس چکر میں لوگ عمل نہیں کرتے، خرچ نہیں کرتے، صدقہ نہیں نکالتے، دین کا کام نہیں کرتے جو صدقہ جاریہ ہے، تکیہ کیے بیٹھے ہیں آنے والی نسلوں پر۔ ہمیں اور آپ کو جب اتنا ٹائم نہیں ملتا کہ اپنے پروجوں کے لیے ہم ایصال ثواب کر سکیں، دعا کر سکیں، ان کے لیے کچھ کر سکیں، تو آنے والی نسل سے کیوں آپ یہ امید رکھ رہے ہیں کہ آپ کے مرنے کے بعد وہ آپ کے لیے دعا کریں گے؟ ہمیں سب کچھ خود کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے میں نے 4-5 جگہ سے قرآن کی آیتیں پڑھی کہ اللہ نے کیا فرمایا۔ پہلی آیت میں نے پیش کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہ وما ربک بظلام للعبید۔ تم جو کچھ بھی نیکی کرو گے وہ تیرے ہی لیے ہے، تیرے ہی کھاتے میں جائے گی، تمہیں اس سے فائدہ ہوگا، اور جو کچھ بھی گناہ کرو گے اس کے ذمہ دار بھی تم ہو اور سزا بھی تمہیں ملے گی۔ اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، بڑی پیاری بات ہے، وما ربک بظلام للعبید، اللہ تعالیٰ بندوں پہ ظلم نہیں کرتا کہ آپ کے کھاتے کی نیکی یا آپ کی پڑھی ہوئی نماز یا آپ کا کیا ہوا صدقہ کسی اور کے کھاتے میں ڈال دے اور دوسرے کا آپ کے کھاتے میں ڈال دے۔ دنیا کے حساب و کتاب میں ایسا ہوتا ہے کہ آدمی غلطی سے پیسہ کہیں سے کہیں بھیج دیتا ہے بینک میں، ایک کھاتہ نمبر گڑبڑا یا کہیں سے کہیں چلا گیا۔ اللہ کے یہاں ایسا کچھ نہیں ہے کہ آپ کی نیکی کسی اور کو پہنچ جائے گی یا کسی کی نیکی آپ کے کھاتے میں آ جائے گی، ایسا کوئی سسٹم نہیں۔ وما ربک بظلام للعبید، یہ جملہ جو ہے قرآن کا ایک بڑا آگاہ کرنے والا ہے
رب اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا. ظلم کرنے کا مطلب یہاں اس آیت میں یہی ہے کہ کسی کی نیکی سے کسی کو فائدہ نہیں پہنچنے دے گا وہ, اور نہ کسی کے گناہ کو دوسرے کندھے پہ ڈالے گا. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ, اللہ نے فرمایا کسی کے گناہ کا بوجھ کوئی دوسرا نہیں اٹھائے گا. آپ نے اگر گناہ کیا ہے تو وہ بوجھ کوئی دوسرا نہیں اٹھائے گا, وہ آپ کے سر پہ جائے گا. نیکی کی ہے تو اس کا انجام بھی آپ ہی کو ملے گا, فائدہ بھی آپ ہی کو ملے گا. تو اللہ نے فرمایا من عمل صالحا فلنفسه, جو عمل صالح کرے گا تو اپنے لیے کرے گا. ومن اساء فعلیہ, اور جو کوئی گناہ کا کام کرے گا اس کی ذمہ داری بھی اسی کے ساتھ, اس کا انجام بھی اسے بھگتنا پڑے گا. ایک دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ, اور تمہیں انہی عملوں کا بدلہ ملے گا جو تم خود کرتے ہو. یہ انداز دیکھیں قرآن کا, اصل کا انداز ہے وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ, اور تمہیں بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر اسی کا جو تم خود کرتے ہو. اس کا مطلب بھی یہ ہے کہ دوسرے کا فائدہ دوسرے کو نہیں ملے گا. ایک تیسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انما تجزون ما کنتم تعملون, تمہیں انہی عملوں کا بدلہ ملے گا جو تم خود کرتے تھے. مطلب کوئی دوسرا کرتا تھا تو آپ کو نہیں ملے گا اس کا فائدہ. کوئی دوسرا چاہے گا بھی کہ آپ کے کھاتے میں بھیج دے ہم نماز پڑھ کر نیکی کر کے, نہیں ملے گا. ایسا سسٹم ہی نہیں وہاں پہ. جو کرے گا اسے ہی ملے گا. انما تجزون ما کنتم تعملون. یہ قرآن کی جو آیتیں ہیں جگہ جگہ سے میں نے پڑھی ہیں, آپ تیور دیکھ لیجئے اللہ کا. ایک جگہ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ, انسان کو وہی ملے گا جو اس نے کوشش کی ہے. نیکی میں یا بدی میں جو اس نے کوشش کی ہے اس کو وہی ملے گا. کسی دوسرے کی کوشش کا فائدہ دوسرے کو نہیں ملے گا. ایک جگہ اللہ نے فرمایا قرآن کے اندر فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرہ بھر بھی جو نیکی کرے گا وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے گا اپنے کھاتے میں, اور ذرہ برابر بھی جو گناہ کرے گا وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے گا اپنے کھاتے میں. ہم سب اپنے اپنے ذمہ دار ہیں. تو کیا محرومین کو ہم کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے؟ ہاں پہنچا سکتے ہیں. اس کے لیے حدیث ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا, مسلم کی روایت ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاثه الا من صدقة جاریہ او علم ينتفع به الناس او ولد صالح يدعو له. آدمی جب مر جاتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا اس کے عمل کا کھاتا بند ہو جاتا ہے, کیونکہ مرنے کے بعد وہ نیکی نہیں کر سکتا, وہ گناہ نہیں کر سکتا. ہاں 3 کام ایسے ہیں کہ اگر اس نے زندگی میں ان میں سے کوئی ایک بھی کر رکھا ہے تو مرنے کے بعد بھی اس کو اس کا فائدہ ملے گا. 3 کام کون سے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 3 کام ایسے ہیں جس سے فائدہ پہنچ سکتا ہے اگر زندگی میں آپ کریں. الا من صدقۃ جاریہ, اپنی زندگی میں صدقہ جاریہ کر دیں. آپ کے مرنے کے بعد کوئی دوسرا آپ کے لیے کر رہا ہے اس کا فائدہ آپ کو نہیں ملے گا. آپ خود کر لیجئے. ہم اور آپ کنجوس بنے رہتے ہیں, مال کو پکڑ کے رکھتے ہیں اور یہ توقع رکھتے ہیں کہ میرا بیٹا میرا پوتا میرے مرنے کے بعد میرے لیے یہ کر دے گا وہ کر دے گا. اسی وجہ سے تو کاہلی آ رہی ہے ہمارے اندر, اسی وجہ سے سستی آ رہی ہے. ہم اپنے لیے نہیں سوچتے. صدقہ جاریہ زندگی میں کرنا چاہیے. صدقہ جاریہ کیا ہے, ہم ایک دوسری حدیث سے اس کی تفصیل پیش کریں. دوسری چیز کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا او ولد صالح یدعو له, یا نیک اولاد چھوڑ جائے اپنے پیچھے جو اس کے لیے دعا کرے مرنے کے بعد,
وہ دعا کرے ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی، یا اللہ میرے والدین کی مغفرت کر دے. یا اردو میں کرے جب کرے اللہ میرے والدین کی مغفرت کر دے. یہ گزارش ہے، یہ ایک دعا ہے. اللہ تعالیٰ قبول کرے گا آپ کی دعا کو، اور آپ کی جو مرحومین ہیں جو گزر چکے ہیں آپ کے خاندان میں، ماں اور باپ، دادا دادی، اللہ تعالیٰ ان کے روح کو فائدہ پہنچائے گا. یعنی اگر وہ جنت میں ہے ان کو اور اعلیٰ درجہ دے دے گا، اگر وہ جہنم میں ہے یعنی اعلیٰ علیین میں ہے، سجین میں ہے، تو اس کے عذاب کو ہلکا کر دے گا اگر وہ عذاب ہے. اس لیے ہم سب لوگوں کو اپنے والدین کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے اور اپنے بچوں کو تربیت دینی چاہیے. دعا کروانا چاہیے دادا دادی کے لیے تاکہ وہ آپ کے لیے کر سکے. کیونکہ مرنے کے بعد ہم لوگ بے بس ہوں گے، ہم کوئی نیکی نہیں کر سکیں گے، ہم کوئی بدی نہیں کر سکتے نا. تو ہمارے جو پسماندگان ہیں وہ دعا کر سکتے ہیں. یہ صدقہ جاریہ آپ کر دیں اپنی زندگی میں، مرنے کے بعد آپ کے کھاتے میں نیکی آتی رہے گی، آپ کو فائدہ پہنچتا رہے. نمبر 3، اللہ کے رسول نے فرمایا او علم ينتفع به الناس، یا اپنے پیچھے علم چھوڑ جائے کتاب کی شکل میں، شاگردوں کی شکل میں، علم نافع، وہ علم دین تو ہے ہی اس میں، علم دین کے لیے کہا گیا ہے خاص طور سے، لیکن ایسا ہر علم اس میں آ جائے گا جس سے آپ کے بعد لوگوں کو فائدہ ملے. کتابی شکل میں ہو، تقریر کی شکل میں ہو، یا آپ کی دعوت و تبلیغ کی شکل میں ہو، تربیت کے سلسلے میں ہو. بہرحال اگر آپ نے اپنے پیچھے علم چھوڑا ہے تو آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کے کھاتے میں اس کا فائدہ آپ کو ملے. اب آئیے صدقہ جاریہ دیکھیں کہ صدقہ جاریہ کسے کہتے ہیں. صدقہ جاریہ میں کیا آتا ہے؟ امام بخاری کی روایت ہے، نبی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے فرمایا ان مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته، کہ بے شک مومن کو اس کی موت کے بعد جس عمل کا فائدہ پہنچتا ہے، جس نیکی کا فائدہ پہنچتا ہے، وہ نیکیاں کون کون سی ہیں؟ تفصیل دیکھیے صدقہ جاریہ کی. اللہ کے رسول نے فرمایا علما علمہ ونشرہ، دین کا علم اس نے حاصل کیا اور اس علم کو لوگوں تک پہنچایا، یعنی دعوت و تبلیغ کی، پڑھایا، کتابی شکل دی. یہ دوسرا کوئی بھی علم نفع بخش جو آپ نے پہنچایا اور آپ کے بعد بھی اس کا فائدہ لوگوں کو پہنچنا، ایک سلسلہ آپ نے چھوڑ دیا شاگردوں کا، تو مرنے کے بعد بھی آپ کو اس کا فائدہ ملے گا. یہ صدقہ جاریہ میں آئے. دوسری چیز صدقہ جاریہ میں اللہ کے رسول نے فرمایا ولدن صالحا يدعو له، اولاد نیک چھوڑ جائے اپنے پیچھے. ہم لوگ اولاد کو نیک بنانے پہ کوششیں نہیں کرتے. تعلیم دیتے ہیں، اچھی سے اچھی تعلیم دے رہے ہیں، انگلش کی تعلیم دے رہے ہیں لوگ، کبھی نماز کی پابند نہیں بناتے، کبھی سکھاتے نہیں ان کو دعا کرنے کا، کبھی بتاتے نہیں ان کے بارے میں. ولدن صالحا يدعو له، نیک اولاد جو آپ کے بعد آپ کے لیے دعا کرے. ہم ان کو لکھپتی بنا کے جاتے ہیں، کروڑپتی بنا کے جاتے ہیں، سمپتی چھوڑ کے جاتے ہیں ان کے لیے اپنی نمازیں ہم لوگ چھوڑ دیتے ہیں. لیکن یہ تربیت نہیں کرتے کہ مرنے کے بعد جب ہم لوگ بے کسی کی زندگی، بے بسی کی زندگی گزاریں گے قبروں میں، تو وہ آپ کے لیے دعا کرے، ایسا کچھ سکھاتے نہیں. پھر اللہ کے رسول نے فرمایا صدقہ جاریہ کی تفسیر میں او مصحفا ورثہ، اگر پڑھا نہ سکے تو صحیفہ چھوڑ جائے. جیسے ایک شکل آپ دیکھتے ہوں گے آج کل بھی قرآن وغیرہ لوگ ہدیہ کرتے ہیں مسجدوں میں، تاکہ مسجد میں نمازی لوگ پڑھے. اب آج تو پڑھنے والے ہی نہیں رہے، قرآن رکھا رہ جاتا ہے، لوگ پڑھتے ہی نہیں. حدیث کی کتابیں پڑھنے والوں تک پہنچا دیں آپ تاکہ وہ پڑھے، اس پر عمل کرے، لوگوں تک پہنچائے. یہ ہے صحیفہ جو آپ کے پیچھے اس دین کو آگے بڑھائے. آگے فرمایا اللہ کے رسول نے صدقہ جاریہ میں ایک بڑی چیز کو او
مسجدن بنا ہو یا اس نے مسجد بنوائی ہو. مسجد بنا دینا جہاں اللہ کے بندے آ کر اللہ کی عبادت کریں، یہ صدقہ جاریہ ہے. جب تک مسجد رہے گی اس کو فائدہ ملتا رہے. او مسجدن بنا ہو او بیتن لابن السبیل بنا ہو، یا مسافر خانے بنوا دے جگہ جگہ، کسی بھی جگہ جہاں بہت سارے لوگ آتے ہیں باہر سے جن کے رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، پیسے والے ہیں ہوٹلوں میں چلے جاتے ہیں، غربا ہے مساکین ہے، ان کے رہنے کا ٹھکانہ تو ہوگا، 2-4 روم بناتے ہیں جہاں مسافر آ کے ڈیرا ڈال سکے. یہ صدقہ جاریہ میں آتا ہے. او مسجد او بیتن لابن السبیل، ابن سبیل کہتے ہیں مسافر کو، یا ایسا گھر بنا دے جو مسافر خانہ ہو، جو مسافروں کے رہنے کی جگہ ہو. او نہرن اجرا ہو، یا نہر کھدوا دے جس میں پانی چلے. اس زمانے میں ہینڈ پائپ کا تصور نہیں تھا تو نہریں کھدوائی جاتی تھی، پانی کو لایا جاتا تھا تاکہ لوگ اس سے پیے، برتن مانجے، کھانا کھائے، نہائے. آج کے دور میں اس کے لیے بہترین چیز کیا؟ ہینڈ پائپ لگوا دینا، ٹیوب ویل لگوا دینا جگہ پر جگہ پر جہاں غربا ہے، جہاں مسافر چلتے ہیں. گرمی کا موسم ہے، ہم نے دیکھا راجستھان میں پیاؤ بنا ہوا ہے، جگہ جگہ روڈ کنارے آپ دیکھیں گے غیر مسلم لوگ لیبر رکھتے ہیں پیسے والے، اور وہاں ٹھنڈا ٹھنڈا پانی مہیا کراتے ہیں. اور بس میں آنے جانے والے چونکہ وہاں پر آبادی 50-50 کلومیٹر کے بعد آتی ہے، بیچ میں کہیں پانی کا انتظام نہیں ہوتا ہے، لوگوں کو پیاس لگتی ہے، وہاں کی تپش گرمی زیادہ ہے، تو جگہ جگہ لوگ کھڑے رہتے ہیں ٹھنڈا پانی لے کر، اور بس کو روک کر کے مسافروں کو پانی پلاتے ہیں، اور لوگ پانی بھر بھی لیتے ہیں آگے کے لیے. یہ پورے راجستھان میں ہم نے دیکھا ایسا ہوتا ہے. اپنے یہاں جگہ جگہ ہینڈ پائپ لگایا جا سکتا تاکہ مسافروں کو فائدہ ملے، پانی پیے. کسی غریب بستی میں، غریب کے محلے میں جہاں پانی کی کمی ہے، وہ ہینڈ پائپ لگوایا جا سکتا ہے. یہ صدقہ جاریہ. اور آگے اللہ کے رسول نے فرمایا او صدقتن اخرجہ فی صحتہ و حیاتہ، یا کوئی صدقہ جو اپنی زندگی میں کرے، اپنی صحت کی حالت میں اور اپنی حیات کی حالت میں کرے. 2 چیزیں ہیں بہت قابل غور ہیں. ایک تو آدمی زندہ ہے اور صحت مند ہے. صحت مند جب ہوتا ہے تو اسے خود ضرورت ہوتی ہے پیسوں کی، اس کی خواہشیں ہوتی ہیں اچھے کپڑے پہننے کی، اچھا کھانا کھانے کی. ایک آدمی جو بیمار ہے، جو کھاٹ پہ ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ اب میری سمپتی رکھی رہ جائے گی، میں مرنے والا ہوں، وہ خوب کرنے لگتا. اس میں وہ بات نہیں ہوتی ہے جو بات ایک صحت کے ساتھ خرچ کرنے میں ہوتی ہے. آپ جوان ہو، آپ کے جذبات ہیں، آپ کی خواہش ہے، اور ایسی حالت میں بھی اللہ کی راہ میں آپ نے خرچ کیا، اس کا مقام کچھ اور ہوتا ہے. او صدقتن اخرجہ فی صحتہ و حیاتہ. صدقہ جاریہ کا تصور اللہ کے رسول نے فرمایا تفسیر کرتے ہوئے اپنی زندگی میں کریں. جب ہم خود ضرورت مند ہوتے ہیں مال کے، اور خواہش رکھتے ہوئے بھی مال اللہ کی راہ میں خرچ کریں. یہ سب شکلیں ہیں اپنی زندگی میں کرنے کی، تاکہ موت کے بعد آپ کو اس کا فائدہ ملے. آج کا سماج پوری طرح سے تکیہ اور بھروسہ کیے ہوا ہے آنے والی نسلوں میں. یہی وجہ ہے کہ اس طبقے کے اندر نمازی نہیں، اس طبقے کے اندر دینداری نہیں، کیونکہ ان کا پورا بھروسہ ہے کہ شعبان کا مہینہ آئے گا، قرآن خوانی کریں گے، ایصال ثواب کریں گے. قرآن خوانی، قرآن پڑھنا، 10 کو 20 کو بلوا کر کے قرآن پڑھنا، ارے مانا قرآن میں ایک حرف کا ثواب 10 نے کی ہے، لیکن پڑھنے والے کو ملے گی. اسی ثواب کو کسی اور کے کھاتے میں ٹرانسفر نہیں کیا جا سکتا، پہنچایا نہیں جا سکتا. میں نے ابھی 5 آیتیں آپ کے سامنے میں رکھی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے من عمل صالحا فلنفسہ، جو نیکی کرے گا اس کا فائدہ اسے ہی ملے گا. ولا تجزون الا ما کنتم تعملون، تمہیں انہی عملوں کا بدلہ ملے گا جو تم خود کرتے تھے. یہ کیسے ممکن ہے قرآن خوانی آپ کریں ثواب ہم کو مل جائے؟ جو قرآن پڑھے گا نیکی اس کو ملے گی. آپ پڑھو آپ کو ملے گی. کرائے پر آپ نے آدمی بلا لیا،
دعوتوں پہ آپ نے بلایا، وہ بیچارہ لالچ میں آیا، کچھ نذرانہ مل جائے گا، کچھ کھانا مل جائے گا، کیا جذبہ ہے اس کے پاس؟ اور ایصال ثواب کا سسٹم نہیں، پہنچانے کا، کھاتے میں ادھر سے ادھر کرنے کا اسلام میں کوئی سسٹم نہیں۔ ہمیں خود عمل کرنا چاہیے، اپنی آخرت کی تیاری ہمیں خود کرنی چاہیے، چاہے وہ صدقہ جاریہ کی شکل میں ہو، یا یہ 5 وقتہ نماز ہو، روزے، حج و زکوٰۃ ہو، جتنی بھی عبادتیں ہیں اور نیکیاں ہیں، مرنے سے پہلے ہمیں خود کرنا پڑے گا تاکہ اس کا فائدہ ہم کو ملے۔ آپ نے سنا قرآن کی روشنی میں اور حدیث کی روشنی میں کوئی گنجائش ہی نہیں اس بات کی کہ دوسرا کرے آپ کے لیے، البتہ ایک ہی چیز ہے اور وہ ہے دعا۔ اولاد صالح آپ کے لیے دعا کرے، اور دعا ایصال ثواب نہیں ہے، دعا میں ثواب نہیں پہنچایا جاتا، گزارش ہوتی ہے، ریکویسٹ ہوتی ہے اللہ سے۔ آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ میرے والدین کی مغفرت فرما، اے اللہ میرے والدین کے گناہوں کو بخش دے، اے اللہ میرے والدین کو درجات علیٰ عطا فرما، یہ آپ کی گزارش ہے، یہ آپ کی ریکویسٹ ہے، اللہ تعالیٰ اسے قبول کرتا ہے، آپ کی دعاؤں قبول کرتا ہے اور اس سے فائدہ ملتا ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ میں اپنے مرنے کے بعد کی تیاری زندگی میں کروں، تو اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ آپ خود اپنی زندگی میں صدقہ جاریہ کرو۔ بھروسہ نہ کرو اپنے بچوں پر کہ ہمارے بچے کریں گے ہمارے لیے، ہینڈ پائپ لگوا دیں گے، نہریں کو دعائیں گے، یا میرے لیے قرآن شریف رکھوائیں گے مسجد میں، یا میرے لیے کوئی بھی صدقہ جاریہ کرنے جائیں گے۔ دوسروں پہ بھروسہ نہیں، آپ کو خود کرنی ہے اپنی تیاری۔ اسی لیے زندگی ملی ہے، اس زندگی کا مقصد یہی ہے، اسی لیے تو اللہ نے فرمایا قرآن کے اندر وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، انسان اور جنات کو ہم نے اس لیے بنایا، اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ عبادت کرے ہماری۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ عبادت کوئی اور کرے اور فائدہ اس کا ہم کو مل جائے۔ لیکن آپ علماء سے سوال کریں گے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا فائدہ ملے گا مرنے والے کو، یہ شبہ کیوں پیدا ہوا؟ 2 حدیثوں کی وجہ سے۔ ابو داؤد کی ایک حدیث ہے، ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ان امی قلتت، میری والدہ مر گئی ہے، وَأَظُنُّ، اور مجھے گمان ہے، ان تکلمت، اگر وہ بات کرنے کا موقع ملتا ہے میری ماں کو، فتصدقت، تو صدقہ کرتی۔ ایک صحابی اللہ کے رسول سے کہہ رہے ہیں میری ماں مر گئی اچانک، اگر ان کو خبر بات کرنے کا موقع ملتا تو میرا خیال یہ ہے کہ وہ صدقہ کرتی مرنے سے پہلے، کچھ نہ کچھ صدقہ جاریہ، لیکن وہ مر گئی۔ اب اللہ کے رسول سے پوچھا کہ اگر میں اپنی ماں کی طرف سے صدقہ کروں تو میری ماں کو فائدہ ملے گا یا نہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں ملے گا۔ اس حدیث سے لوگوں کو شبہ ہو گیا کہ ہم اگر کوئی بھی انسان کسی کے لیے صدقہ کرے تو فائدہ ملے گا، کیونکہ یہ حدیث بتا رہی۔ لیکن حدیث کے تیور کو سمجھیے آپ، کیا کہہ رہے صحابی؟ میرا گمان ہے، میرا خیال ہے اگر موقع ملتا تو وہ ضرور صدقہ کرتی۔ یہ خیال کیوں پیدا ہوا صحابی کا؟ صحابی کے دل میں یہ خیال کیوں پیدا ہوا؟ اس لیے کہ ماں نے اپنی زندگی میں صدقہ جاریہ کرنے کی بات کی ہوگی، خواہش ظاہر کیا ہوگا، ارادہ بتایا ہوگا، اور جب ارادہ ظاہر کر دیا، کسی نے ارادہ کر لیا، آپ نے ارادہ کر لیا مسجد بنوانے کا، مر گئے، نہیں بنا سکے، اب آپ کی اولاد مسجد بنائے گی ضرور ملے گا فائدہ، کیونکہ آپ کا ارادہ تھا۔ اللہ تعالیٰ تو نیتوں پہ اجر دیتا ہے نا، تو یہاں ارادہ موجود ہے۔ ہم ارادہ ہی نہ کریں اور ہماری اولاد ہمارے لیے بڑے بڑے کام کرے۔ آپ کے اندر خواہش ہو، آپ کے اندر ارادہ ہو، آپ کی نیت ہو صدقہ جاریہ کرنے کی، یا اپنے بچوں کو وصیت کر کے جائیں کہ میرے بعد ایک مسجد بنا دینا، میرے بعد ہینڈ پائپ لگوانا، میرے بعد یہ نیکی کر دینا، ظاہر سی بات ہے مرنے والے کا مال چھوڑ کے جا رہا ہے وہ، اور اس کا خیال بھی تھا، ارادہ بھی تھا، کر نہیں سکا، اولاد پوری کر رہی، اس کا فائدہ ملے گا اس کو، کیونکہ پایا گیا ارادہ، نیت پائی گئی۔
ایک دوسری حدیث بھی اسی قسم کی ہے. انہی دو حدیثوں سے لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم جو خرچ کرتے ہیں ماں باپ کو پہنچتا. اب اس کا انجام دیکھ لیجیے. رمضان میں روزہ رکھا جاتا ہے، فرض ہے. 15 شعبان کا روزہ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگوں کو رکھتے ہوئے. کوئی تصور نہیں ہے، اللہ کے رسول نے نہیں رکھا، صحابہ نے نہیں رکھا، خلف و سلف، یہاں تک کہ چاروں امام میں سے کسی نے نہیں کہا. اور آج 15 شعبان کا روزہ ہو رہا ہے. رات کو لوگ جگتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں اس تصور کے ساتھ کہ آج کی رات سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. کوئی صحیح حدیث اس کے لیے موجود نہیں. یہ عمل بھی بدعت، وہ بھی بدعت. اور بدعت سب سے برا عمل ہے. شرک کے بعد سب سے برا عمل بدعت ہے. بدعت نہیں ہے کہ اپنا ہی خود وجود نہیں رکھتا، بلکہ آپ کے پچھلے اعمال کو بھی برباد کرتا. اور پھر 1 تاریخ سے لے کے 15 تاریخ تک دعوتوں کا دور چلتا ہے، دعائیں کی جاتی ہے، قرآن خوانیاں ہوتی ہیں اس تصور کے ساتھ کہ ہم جو بھی نیکی کر رہے ہیں ہمارے والدین کو پہنچ رہا ہے. انہی بدعات میں پڑھ کر لوگ اصل عبادت سے پیچھے رہے. میں نے دیکھا اس طبقے کے اندر 5 وقتہ نماز پڑھنے والے بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں، لیکن اس کام کو کرنے والے سبھی ہوتے ہیں. بڑا اہتمام ہوتا ہے، رات کو جلسے ہوتے ہیں. آپ نے ابھی خطبہ سنا، ہمیشہ آپ خطبے میں سنتے ہوں گے اللہ کے رسول کا یہ جملہ. یہ خطبہ جو عربی میں پڑھا جاتا ہے یہ بعین ہی وہی خطبہ ہے جس کو اللہ کے رسول پڑھتے تھے. اور اپنے ہر خطبے میں اللہ کے رسول فرماتے تھے خیر الحدیث کتاب اللہ، خیر الہدی ہدی محمد. بہترین بات اللہ کی کتاب، بہترین سیرت رسول کریم کی سیرت. اور لگے ہاتھ فرماتے شر الامور محدثاتها، بدترین کام بدعت ہے. شر الامور، تمام معاملات میں سب سے بری چیز بدعت ہے. یہ اللہ کے رسول فرماتے تھے. اور فرماتے تھے بدعت گمراہی ہے. وکل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے. وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جہنم میں لے کر جائے گی. پرماننٹ اللہ کے رسول اس جملے کو دہراتے تھے اپنے ہر خطبے میں، چاہے وہ خطبہ نماز کی ہو، چاہے وہ خطبہ جنگ کے موقع کے ہو. یہ جس موقع پر بھی اللہ کے رسول تقریر کرتے تھے یہ خطبہ ضرور پڑھتے تھے، اور خطبے میں یہ جملے ہوتے تھے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی اہمیت کتنی شاندار ہے، کتنی زبردست ہے. ہمیں اور آپ کو اس بات کی بڑی ضرورت ہے کہ ہم بدعات سے بچیں، ورنہ ہمارے اعمال برباد ہو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان احکامات پر عمل کی توفیق